السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، ادھر کتاب سے مراد تورات ہے، والفرقانہ اور فرقان یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون راہ راست پر آ جاؤ یا ہدایت پالو۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے یا اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے نفسوں پر یا اپنی جانوں پر، با وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، باتخاذکم العجل کیوں ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے، یا اپنے معبود پکڑنے کی وجہ سے، العجلہ بچڑے کو، فتوبو پس تم توبہ کرو یا تم سب رجوع کرو، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، بارئکم اپنے پروردگار کے یا اپنے خالق کی طرف تم سب رجوع کرو، فقتلو پس تم سب قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہی یعنی کہ قتل کرنا ہی، خیر لکم بہتر ہے، لکم لام کا معنی کے لیے، کم تمہارے یعنی کہ تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے عندہ نزدیک، بارئی خالق کم تمہارے یعنی کہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر بات یہی ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ فتابہ تو اس نے ان کی توبہ قبول کی، یا فتابہ اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، هو التواب وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، الرحیم رحم کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لاکا تجھ پر، ان کی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کہنے لگی ہم ہرگز، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لن مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، کہ انہوں نے کہا ہرگز ہم آئندہ بھی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، لاکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ، نر اللہ نون شروع میں ہے، اس کا مطلب ہم، را کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اللہ کو، نر اللہ ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً ظاہری طور پر، یعنی کہ بالکل اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ فا کا معنی پس، آخذہ پکڑ لیا، کم تم کو، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، فَأَخَذَتْكُمْ تو پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، زلزلہ آیا نا جب اللہ کا نور ان کے اوپر پڑا تو زلزلہ ایسے آیا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ انتم تم تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کر سکو اللہ تعالیٰ کا، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن من، والسلوی والسلوی من اور سلوی، کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما جو، رزقناکم ہم نے تمہیں عطا کی، رزقنا عطا کی، نا ہم نے، کم تم کو،
وما اور نہیں ظالمو ظلم کیا نہ ہم نے ولیکن لیکن کانوں وہ سب تھے انفسہم اپنے ہی نفسوں پر یظلمون خود ظلم کرنے والے وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب قلنا ہم نے کہا ندخلوا تم سب داخل ہو جاؤ ہذہ القریۃ اس بستی میں فکلوا فاکمنا پس تم سب کھاؤ منہا اس بستی سے حیث جہاں سے شئتم تم چاہو رغدن کھلا آزادی سے وادخلوا اور تم سب داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولوا واو کا معنی اور قولوا تم سب کہو حطۃ بخش دے نغفر لکم حطۃ کا لفظ آپ نے بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں ہمارے گناہوں کو بخش دیں نغفر لکم ہم بخش دیں گے نون کا معنی ہم نغفی ہم بخش دیں گے لکم تمہیں یا تم سے تمہاری گناہوں کو خطایاکم تمہاری خطائیں نغفر لا ہم بخش دیں گے لکم تم سے خطایاکم تمہاری خطائیں اور سنزید سین ان قریب کے معنی کے لیے آتا ہے قریب کے معنی جلد یا ان قریب نزید ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ دیتے ہیں یا ہم دیں گے فبدل الذین پس بدل ڈالا یا بدل دیا ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو ہی بدل دیا غیر الذی علاوہ اس بات کے قیلا جو کہی گئی تھی لہم ان سے تو فانزلنا تو پھر کیا کیا ہم نے نازل کر دیا یا اتارا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظالموا جنہوں نے ظلم کیا یعنی کہ جنہوں نے شرک کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے کانوں کہ وہ تھے یفسقون نافرمانی کرتے یفسقون کہتے فسق ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو حد سے گزرے ہوئے گناہ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہم پیچھے والے رکوع میں ہم نے پیچھے والے سبق میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تو ان کا ذکر چل رہا تھا ہم نے احسانات پیچھے پڑھے 10 احسانات کا ذکر ادھر ہونا ہے وَإِذْ جہاں سے سٹارٹ ہونا ہے وہاں سے نئی نعمت کا نئے احسان کا ذکر ہونا ہے پھر اللہ تعالیٰ ادھر سے یہ والی آیت جو ہم نے آج پڑھی ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب کتاب سے مراد تورات ہے کہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو والفرقان اور معجزے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ معجزوں کی صورت میں بھی دی گئی تھی ٹھیک ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو قوت عطا کی گئی تھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی اس سے مراد وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی تھی کہ وہ حق اور باطل کو پہچان سکیں لعلکم ہم نے یہ چیزیں کیوں دی تمہیں لعلکم تاکہ تم تہتدون راہ راست پر آ جاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو یہ چیزیں ہم نے اس لیے تمہیں دی اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے یہ نہیں مخاطب کہ ان پر بنی اسرائیل پر اس طرح کی نعمتیں کی تو انہوں نے ناشکری کی ناقدری کی ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا اس سے سکھا رہا ہے ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بھی بہت زیادہ نعمتیں ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر تم نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا پھر ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اسی طرح اگر ہم کافروں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہندوؤں کے عیسائیوں کے تو ہم نے ویسے ہی ہونا تھا نا پھر اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے ادھر وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو دنیا میں آ کے ہم بھول گئے
اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے ہندو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دین رکھا ہے۔ اللہ نہ بھی رسولوں کو بھیجتے، پھر بھی انسان کو اللہ نے اتنی سینس، اتنی عقل دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کر سکے۔ پورے زمین آسمان میں اللہ کی نشانیاں، اتنی زیادہ نشانیاں ہیں، بھری پڑی ہے کائنات نشانیوں سے۔ اگر اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اگر انسان حاصل کرنا چاہے تو پوری کائنات بھری پڑی ہے۔ انسان کا اپنا وجود ہے جو نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اتنی نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ان لوگوں میں ہمیں شمار کیا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا فضل ہے، تم نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ پڑھنا پڑھانا اللہ تو قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی خاص بندیوں میں شامل فرما لے، اور ہم سے اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے لے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں بتا دے کہ تیرا راستہ سچا کیا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم سارا دن اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ کی دیکھتے ہیں، یہ گھر ہے، پنکھے، کتنی نعمتیں ہیں۔ پہلے زمانوں میں گیس وغیرہ بھی نہیں تھی ہوتی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پنکھے نہ لائٹ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر، تو ہم اللہ کی کتنی ناشکری کرتے ہیں اور کتنی ناقدری کرتی ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ہم نے اوپر اب یہ جو کل والے سبق سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر نعمتیں کی تو انہوں نے ناشکری کی، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو کیا ہم تو نہیں لوگوں میں شمار؟ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم نے ان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ قرآن اللہ نے کہا والفرقان، ہم نے معجزے دیے تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو۔ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، انکم، یقیناً تم نے، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس وجہ سے تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، خود ہی شرک۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اپنے ہی اتنے پیارا جسم جس کو وہ سنبھال کے رکھتا ہے، جس کو وہ بناؤ سنگھار کر کے رکھتا ہے، تو اس کو کبھی کانٹا نہیں چبھنے دیتا، اتنی محبت ہے اپنے آپ سے انسان کو، تو اسی جسم کے لیے، جسم کو جہنم کے آگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی انسان کوئی کرتا ہے نا گناہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے نبی یہ سارے بھیجے، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، فطرت میں دین رکھا تھا، پھر اللہ نبی کیوں بھیجے؟ اس وجہ سے چونکہ اللہ کی محبت ہے نا ہم سے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ انسان سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک ماں ہے، وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، تو وہ بار بار اس کو سمجھائے گی، ہر طریقے سے سمجھائے گی اگر وہ برا کام کرے گا، کہ یہ جو سا میری اولاد ہے یہ برا کام نہ کرے یا اس کو نقصان نہ ہو۔ وہ ہر طریقے سے ڈانٹ کر بھی، اس کو لالچ دے کر ہر طریقے سے آزمائے گی۔ یہ اللہ چونکہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ ہر انداز میں بار بار نبی بھیجے، پھر کتاب بھیجی، اور پھر بار بار یہ جو مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ آگ میں نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے، اس میں اللہ کا کچھ بھی نہیں جاتا، کہ تم ساری کی ساری، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان کافر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، اور سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ انسان جو کرتا ہے نیکی اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنی قوم سے کہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے، بس تم توبہ کرو الی بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو، اس صورت میں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔
کہتے ہیں کہ ان کے بنی اسرائیل کے دور میں جو مرتد شخص ہو جاتا تھا نا، جو اسلام سے پھر جاتا تھا، اس کی جو سی سزا تھی وہ واجب القتل تھی۔ ہماری شریعت میں بھی واجب القتل ہے کہ جو اسلام سے پھر جاتا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن ہمارا دین چونکہ نرمی والا دین لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس میں اتنی سی رخصت دے دی گئی کہ اگر اسلام سے پھر جانے والا شخص بھی یعنی کہ مرتد اگر زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کی شریعت میں یہ نہیں تھا، توبہ قبول نہیں تھی ہوتی۔ ان کی شریعت میں یہی تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ان میں جو تھے نا لوگ جنہوں نے مجاور بنے تھے، جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے وہ بچڑے کو معبود پکڑا تھا، تو وہ ایسے بیٹھ کے تو جنہوں نے اس کی عبادت نہیں تھی کی، ان پر ایک اندھیرا چھا گیا تو ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، انہوں نے نا قتل کیا۔ تو جب کہتے ہیں اندھیرا میں سے روشنی ہوئی تو 70,000 ان کے قتل ہو گئے تھے، اور جو قتل ہو گئے تھے ان کی معافی بھی اس صورت میں قبول ہوئی، اور جو بچ گئے تھے ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ یہ جو قتل کرنا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ اس صورت میں قبول کریں گے۔ فتاب علیکم، اللہ ان کی توبہ قبول کی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لک تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو دیکھ لیں واضح طور پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے نا تو اتنی ہٹ درم قوم، اتنی اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات ہوئے، پھر اتنے بنی اسرائیل سے نجات دی ان کی غلامی سے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شکر گزاری کرتے اور فرما برداری کرتے۔ تو کہنے لگے ہم نے ایمان نہیں لانا، ہم کیسے ایمان لائیں جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہم نے ایمان نہیں لانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نا پہلے ان کو بہت زیادہ سمجھایا کہ دنیا کی آنکھیں انسان کو نہیں دے سکتی، تو انہوں نے فورس کیا، تو 70 آدمی جو ان میں سے معتبر تھے ان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پردہ پیچھے کیا تھا، تو وہ اللہ کے نور کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی اور یہ سارے لوگ ریزہ ریزہ ہو گئے اور جل گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پہلی قوم نہیں مان رہی، تو دوبارہ میں ان کی طرف جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بندے کدھر ہیں، وہ لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک قانون فطرت سے ہٹ کر میں نے ان پر وہ انعامات کیے جو ایک فطرت میں نہیں تھے، یعنی کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی میں نے ان کو زندہ کر دیا، یہ چھوٹا احسان نہیں تھا۔ پھر بھی وہ نہ مانے، ثم پھر بعثناکم، ہم نے زندہ کیا تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، نہ کہ ناشکرے۔ تو پھر بھی یہ نہ مانے، پھر کہتے ہیں کہ آگے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر، الغمام بادلوں کو، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر من اور سلوہ۔ جب یہ صحرا سینا میں گئے نا تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور صحرا کی دھوپ تھی، نہ اوپر کوئی بادل تھے، وہ اوپر کوئی دھوپ ہر وقت تھی، کوئی مکان وغیرہ یا کوئی درخت وغیرہ نہیں تھے جس کے سائے میں یہ بیٹھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ خاص کرم کیا کہ بادلوں کو حکم دے دیا کہ بادلوں کے جہاں جہاں یہ جائیں نا تو وہاں وہاں آپ نے ان کے اوپر رہنا ہے، ان کے اوپر سایہ کر دینا ہے، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کر دیا۔ کہتے من حدیث میں آتا ہے کہ یہ میٹھی چیز تھی جو کئی زیادہ تھی، متعدد چیزیں تھیں، اور سلوہ یہ چڑے بٹیر نہیں جیسے ہوتے، اس صورت میں کوئی پرندہ تھا جو رات کو آ جاتا تھا، صبح انہیں پکڑ کر وہ کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بس یہ کھاؤ پیو اور فراغت یعنی کہ تمہارے پاس فارغ ٹائم ہے، اللہ کا ذکر کرو، تو کلو تم کھاؤ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کو ہر آسائش ہر نعمت دی، انہوں نے اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا، اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اپنے رسول کو جھٹلا کر، تو اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا۔ اور جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اب کہتے ہیں وہ بستی کون سی بستی تھی، کون سا شہر تھا، اس کے تعین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اریحہ،
شہر تھا، بعض کہتے ہیں فرعون والا مصر مراد تھا، لیکن صحیح بات وہ یہی ہے کہ یہ بیت المقدس ہی مراد ہے، جو اس وقت تو ابھی نہیں تھا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح نہیں تھا ہو سکا، لیکن یہ یوشع بن نون اس کے بعد یہ نبی آئے تھے، ان کی نبوت کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، تو تب یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے۔ اتنی ہٹ دھرم قوم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فکلو تم کھاؤ اسے جہاں سے تم چاہتے ہو، کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم نے داخل ہونا ہے دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی سے، انکساری سے۔ تو اتنی ہٹ دھرم قوم، انہوں نے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے بجائے یہ اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن کی بجائے ہنتتن کا لفظ بولا، کہ ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں معافی نہیں چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ حبۃ فی شعرۃ لفظ انہوں نے بولا کہ ہمیں جو دانہ بالی میں ہے نا، مثلا گندم، وہ چاہیے، ہمیں معافی نہیں چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہٹ دھرم قوم کہ اللہ کی ہر نعمت پر انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی۔ تو اگر تم اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، ہم عنقریب جلد زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ جو احسان کہتے ہیں یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا، خالص اللہ کے لیے نیکی کرنی، اس میں خلوص زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا اس کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان وہ ہے انسان نیکی اس طرح کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ خیال نہیں آتا تو یہ کم از کم ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال آئے گا نا تو وہ خالص اللہ کے لیے انسان نیکی کرے گا، اس میں ریا کاری کم ہوگی، بہت کم ہوگی۔ تو اگر کوئی نیکی حقیر سی بھی اگر آپ نیکی کرتی ہیں لیکن آپ کی نیت بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اتنا بڑا ان کے اللہ کے راستے میں لاکھ روپیہ بھی دیا لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو پھر اس کا ثواب نہیں ملنا۔ اسی طرح اگر 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے دیا ہے لیکن نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 70 گنا احد پہاڑ سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج کے سبق سے یہ بھی سیکھا کہ جو بھی نیکی کرنی ہے، کوئی بھی نیکی، حقیر سے حقیر بھی نیکی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو ہی بدل دیا، غیر الذی، علاوہ اس بات کے، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی کہ حتتن کی جگہ ہنتتن یا حبۃ فی شعرۃ بولا۔ فانزلنا، پھر کیا ہوا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجز، عذاب، طاعون کا عذاب پھر ان پر آیا تھا آسمان سے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ان پر یہ عذاب آیا، انہوں نے عذاب کو خود دعوت دی۔ اگر ہم پر کوئی عذاب آیا ہے، یہ جیسے کرونا آیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہم پر آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کبھی بھی کوئی عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس قوم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ اگر عذاب آتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ کیوں عذاب آیا، بما، اس وجہ سے، یفسقون، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے گزرے ہوئے گناہ کرتے تھے۔ فسق کہتے ہیں اللہ کی حدود کو کراس کرنا، ایسے گناہ کرنا کہ اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنا، بڑے بڑے گناہ کرنا جن پر اللہ کی حدود نافذ ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے بڑے بڑے گناہ کیے پھر ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم پڑھتی ہیں ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کر لے، ہمیں قرآن والیاں بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔